میرے جیون ساتھی جناب یوسف صاحب کا بے جان وجود آج صحن کی اس لکڑی کی بینچ پر پڑا تھا جہاں وہ ہر صبح بیٹھ کر تلاوت اور اخبار کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ ان کے جانے سے گھر کی وہ چھت چھن گئی جو ہمیں زمانے کی تپش اور سرد ہواؤں سے بچائے رکھتی تھی۔ میں ان کی میت کے پاس ساکت بیٹھی تھی، آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، لیکن دل کے اندر غم کا ایک ایسا طوفان بپا تھا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ چاروں طرف رشتہ داروں اور محلے داروں کا ہجوم تھا، مگر مجھے اپنی ذات ایک ویران جزیرے پر محسوس ہو رہی تھی جہاں صرف سسکیوں کا شور تھا۔ وہ انسان جو کبھی اس گھر کا وقار اور رعب تھا، آج اتنا بے بس تھا کہ اپنے چہرے سے مٹی ہٹانے کے لیے بھی دوسروں کے ہاتھوں کا محتاج تھا۔ آسمان پر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن میرے لیے ہر طرف ایک عجیب سا اندھیرا چھا گیا تھا، کیونکہ میرے سر کا تاج مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میرے چاروں بیٹے ارشد، کامران، نعمان اور سب سے چھوٹا عادل جنازے کے چاروں طرف کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر بظاہر تو دکھ تھا، لیکن میں ان کی آنکھوں میں ایک ایسی بے چینی دیکھ رہی تھی جو شاید آنے والے برے وقت کی منادی کر رہی تھی۔ بڑا بیٹا ارشد بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اس بات کی جلدی ہو کہ آخری رسم جلد سے جلد انجام پائے اور وہ اپنی زندگی کے اگلے حساب کتاب میں مگن ہو جائے۔ وہ بیٹا جس کی انگلی پکڑ کر باپ نے اسے چلنا سکھایا تھا، آج اسی باپ کو کندھا دینے کے لیے یوں کھڑا تھا جیسے کوئی بہت بڑی ذمہ داری ہو جسے جلد سے جلد نبھانا چاہتا ہو۔ صحن میں لگے اس نیم کے درخت کے نیچے جس کے سائے میں آج یوسف صاحب کا جنازہ رکھا تھا، کبھی خوشیاں بکھری تھی، لیکن آج وہی جگہ کتنی ٹھنڈی اور ویران لگ رہی تھی۔ لوگ آپس میں دنیا داری کی باتیں کر رہے تھے، مگر میرا ذہن یادوں میں بھٹک رہا تھا جب ہم پہلی بار اس گھر میں آئے تھے اور یہ صحن کہکوں سے گونجتا تھا۔ جنازہ شروع ہونے والا تھا تو امام صاحب نے صفیں درست کرنے کی آواز لگائی۔ میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے ایک لائن میں کھڑے ہو گئے، مگر ان کے درمیان وہ فاصلہ برقرار تھا جو شاید برسوں سے ان کے دلوں میں پیدا ہو چکا تھا۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا عادل سب سے پیچھے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ وہ باپ کا بڑا لاڈلا تھا اور وہ بار بار اپنی قمیض کی آستین سے انہیں صاف کر رہا تھا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر میرا دل کٹ رہا تھا، جبکہ باقی تینوں بیٹے ضبط کیے ایک ایسی دیوار بنے تھے جیسے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہوں کہ اب وہ گھر کے نئے مالک ہیں اور جذبات کا اظہار ان کی شان کے خلاف ہے۔ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور نماز جنازہ شروع ہوئی تو مجھے ایسے لگا جیسے کائنات تھم گئی ہو۔ جنازہ جب گھر کی دہلیز سے باہر نکلا تو پیچھے صرف گرد اور خاموشی رہ گئی تھی، اور مجھے احساس ہو گیا کہ اس شہر کے جانے کے بعد اب اس صحن میں میرے لیے وہ پہلے والی چھاؤں کبھی نہیں رہے گی۔ یوسف صاحب کی وفات کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ گھر کی فضا میں ماتم کی جگہ بیزاری نے لے لی۔ پہلے 2-3 دن سب نے دکھاوا کیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ بہوؤں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ کچن میں برتنوں کے ٹکرانے کی آوازیں اب پہلے سے کہیں زیادہ اونچی ہو چکی تھی۔ ایک دن بڑی بہو کی آواز آئی کہ وہ اتنے بڑے خاندان کا کھانا اکیلے نہیں بنا سکتی، اور ویسے بھی اس کا شوہر ارشد اکیلا کب تک سب کا پیٹ بھرے گا۔ وہ تو ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ کاروبار ارشد نے خود کھڑا کیا ہو، حالانکہ وہ میرے شوہر کی برسوں کی محنت تھا جسے وہ سب میں برابر بانٹنے کی وصیت کر گئے تھے۔ دوسری بہوؤں نے بھی تڑک کر جواب دیا کہ انہیں بھی ساتھ رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور اس تنگ گھر میں دم گھٹنے سے بہتر ہے کہ سب کو الگ الگ ہو جانا چاہیے۔ ان کی یہ زہریلی باتیں میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ شام ہوتے ہی بیٹوں کے درمیان بجلی کے بل، راشن کے پیسوں اور جائیداد کے حصوں پر تکرار شروع ہو گئی۔ ارشد جو سب سے بڑا تھا، اپنے چھوٹے بھائیوں کو ایسے دبانے کی کوشش کرتا تھا جیسے وہ اب بھی اسکول کے بچے ہوں، جبکہ کامران اور نعمان جو اپنی سرکاری نوکریوں پر اتراتے تھے اب کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ سب سے چھوٹا عادل جو پڑھا لکھا ہونے کے باوجود ابھی بے روزگار تھا، خاموشی سے یہ سب دیکھتا تھا۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی جب ارشد نے سب کو ہال کمرے میں جمع کیا اور میز پر کچھ کاغذات پھیلا دیے۔ اس نے بڑے رعب سے کہا کہ روز روز کی ان کچی لڑائیوں سے بہتر ہے کہ ہم کوئی بڑا فیصلہ کر لیں۔ یہ گھر اب ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، یہ گھر چھوٹا پڑ گیا ہے۔ اسے بیچ کر ہم سب کو اتنی رقم مل جائے گی کہ ہم الگ الگ شہروں میں سکون سے زندگی بسر کر سکیں۔ میری دنیا اجڑتی محسوس ہوئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ میرا کیا ہوگا؟
یہ گھر تو تمہارے باپ نے بڑی محنت سے بنایا تھا۔ تو ارشد نے میری طرف دیکھے بے رخی سے جواب دیا، اماں آپ جذباتی نہ ہوں، آپ باری باری ہم سب کے پاس رہیے گا، اس طرح آپ کی سیر بھی ہو جائے گی اور آپ کسی پر مستقل بوجھ بھی نہیں بنے گی۔ ان کے دل اس قدر سخت ہو چکے تھے کہ انہیں میری ممتا اور یوسف صاحب کی یادوں کا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ وہ مکان جس کی ایک ایک اینٹ ہم نے اپنی خواہشات مار کر جوڑی تھی، اب ان کے لیے محض ایک منافع بخش سودا بن چکا تھا۔ ارشد نے بہنوں کے حق کا ذکر کرنے پر بھی مجھے سختی سے خاموش کروا دیا۔ انہیں اس جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں اماں، ان کی شادیاں کر دی ان کے لیے بہت ہے۔ میری عدت کے دن ابھی پورے نہیں ہوئے تھے، میرے اپنے بچوں نے مجھے دربدر کرنے کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی یہ سب سنتی رہی اور سوچتی رہی کہ ابھی تو باپ کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اور یہ دیواریں بٹوارے کی بو دینے لگی ہیں۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اب ان بیٹوں کے گھروں میں میرے لیے کوئی مستقل جگہ نہیں بچی، بلکہ اپنے ہی اولاد کے گھروں میں میرا مقدر ایک مہمان بن کر رہنا لکھ دیا گیا تھا۔ گھر فروخت ہونے کے بعد ارشد، کامران اور نعمان نے مجھے باری باری اپنے ساتھ رکھا تھا، لیکن ہر جگہ میں ایک فالتو سامان ہی ثابت ہوئی تھی۔ ان کی بیویاں مجھ سے بہت غصے سے بات کرتی۔ عدیل جو سب سے چھوٹا اور بے روزگار تھا، اپنے بھائیوں کے سامنے بے بس تھا اور اپنی زبردستی شہر کے دوسرے کونے میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں بھیج دیا گیا تھا۔ ایک شام ارشد اور باقی دونوں بھائیوں نے مل کر یہ فیصلہ سنایا کہ وہ میری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ ارشد نے بڑی بے مروتی سے کہا، اماں ہمارے گھروں میں جگہ کم ہے اور آپ کی دیکھ بھال کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے ہم نے آپ کو اولڈ ہاؤس منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عدیل کو تو اس فیصلے کی خبر تک نہیں تھی اور عدیل کو اس فیصلے کی خبر تک نہ دی گئی اور مجھے ایک دن ایک ویران آشرم میں چھوڑ دیا گیا جہاں دیواریں حسرتوں کی داستانیں سناتی تھی۔ میں وہاں بیٹھی اپنی ممتا کے جنازے پر آنسو بہاتی رہی، جبکہ میرے وہ بیٹے جن پر مجھے ناز تھا اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ کئی ماہ گزر گئے، اولڈ ہاؤس کی تنہائی میرا مقدر بن چکی تھی، دوسری طرف قدرت کا انصاف حرکت میں آ چکا تھا۔ ارشد کا کاروبار بری طرح ڈوب گیا، کامران اور نعمان اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ان کے عالی شان گھر بک گئے۔ وہ ماں جسے وہ بوجھ سمجھ کر نکال لائے تھے، اپنے ساتھ گھر کی برکت میں بھی لے گئی۔ ادھر عدیل جو بھائیوں کی بے رخی سے دل براشتہ ہو کر دور جا بسا تھا، اس نے دن رات محنت کی۔ اللہ نے اس کی محنت میں ایسی برکت ڈالی کہ اس نے اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار جما لیا۔ ایک دن جب اسے اتفاقاً اپنے دوست سے معلوم ہوا کہ اس کے بڑے بھائیوں نے اس کی ماں کو کسی سہارے کی بجائے چھوڑنے کی بجائے اولڈ ہاؤس میں پھینک دیا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تڑپ اٹھا کہ اس کی ماں اتنی بے بس ہو گئی ہے۔ عدیل فوراً اولڈ ہاؤس پہنچا۔ مجھے وہاں کی خستہ حالی میں دیکھ کر وہ زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، اماں مجھے معاف کر دو، مجھے بھائیوں نے اندھیرے میں رکھا، میں نے آپ کو بہت تلاش کیا مگر مجھے بتایا گیا کہ آپ بیٹیوں کے پاس ہیں۔ عدیل مجھے اپنے ساتھ اپنے چھوٹے لیکن پرسکون گھر میں لے آیا۔ کچھ عرصے بعد ارشد، کامران اور نعمان بھی دربدر ہو کر عدیل کے دروازے پر آئے تھے۔ ان کے چہرے پر ذلت اور ندامت تھی، وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ عدیل نے ان کا بھی بوجھ اٹھایا، لیکن اب وہ اس گھر کا مالک نہیں بلکہ ماں کا خادم بن کر رہتا تھا۔ اس کہانی نے ثابت کر دیا کہ جو اولاد ماں باپ کو بوجھ سمجھتی ہے وہ دنیا میں ہی عبرت کا نشان بن جاتی ہے، اور جو تنگی میں بھی ماں کا سایہ نہیں چھوڑتا، اللہ اسے غیب سے نوازتا ہے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ چینل پر نئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ رمضان کی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اپنی فیملی کے ساتھ۔